السلام علیکم مومنین اکرام، میں ہوں ذاکر اویس ترمذی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ذکر وذ ذاکر اویس ترمذی۔ پچھلے دنوں ایک سوال آیا تھا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور کنڈیشن یہ ہے کہ جو زخم ہے وہاں سے بار بار خون بہہ رہا ہے اور اس خون بہنے کی وجہ سے ان کے جو کپڑے ہیں وہ بار بار نجس ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ پا رہے، تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ تو میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں ڈیٹیل میں، لیکن اس سے پہلے میں معذرت بھی چاہوں گا آپ سے۔ کچھ مصروفیات تھیں جس وجہ سے میں روزے کے متعلق وعدہ تھا آپ کو چند مسائل سے آگاہ ضرور کروں گا چیدہ تو لیکن مصروفیات تھیں اور پھر ذکر اذکار کے حوالے سے بھی مصروف تھا تو نہیں کر سکا، تو بجائے اس کے کہ میں علیحدہ ویڈیو بناؤں تو اسی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے تو روزہ قصر کب ہوتا ہے؟ روزہ قصر اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے شہر سے نکلتے ہیں اور آنے جانے کا آپ کا تقریباً 44 کلومیٹر 44 کلومیٹر کا اگر آپ سفر طے کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا روزہ قصر ہو جاتا ہے، وہ آپ کا روزہ نہیں رہتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے روزہ رکھنا ہے، سفر آسان ہے، اب تو آرام دہ سواری ہے، سب کچھ ہے، تو اس صورت میں اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو پھر آپ صبح گھر سے نکلیں گے اور زوال سے پہلے اگر آپ گھر پر پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت پھر آپ کا روزہ مکمل ہے۔ لیکن اگر آپ سفر اس وقت اختیار کرتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے اور زوال کے بعد بھی آپ کا سفر جاری رہتا ہے اور آپ کسی دوسرے مقام پہ جا کے یا مسافر کی حیثیت میں راستے میں کسی مقام پر آپ روزہ افطار کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ مکمل ہے، تو اس صورت میں آپ کا روزہ قصر ہے۔ اگر آپ نے اسے مکمل رکھنے کی کوشش کی بھی ہے، جاری کیا بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں مان رہا، تو یہ دل کی بات نہیں ہے، یہ میں نے خود پڑھا ہے کہ یہ اب شرعی احکام ہے۔ آپ نے اگر اس کو روزے کو مکمل کیا بھی ہے تو آپ کو پھر بھی اس روزے کی قضا رکھنا پڑے گی۔ علماء و ذاکرین جو سفر میں رہتے ہیں، کثیر و سفر ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ روزہ مکمل ہے، یا تاجر لوگ ہیں جو سفر کرتے ہیں اور اسی طرح ڈرائیور حضرات ہیں، یا پھر کچھ جاب کے سلسلے میں جابینز لوگ ہوتے ہیں، ڈیلی آنا جانا ہوتا ہے دوسرے شہروں میں، تو ان کے لیے یہ لاگو نہیں ہوتا، ان کے اوپر یہ کام، انہوں نے روزہ مکمل ہی رکھنا ہے۔ اچھا، جن کے لیے روزہ قصر ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہ آپ نے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صبح ناشتہ کر لینا ہے یا کھانا پینا نہیں، آپ نے صبح سحری کرنی ہے، پراپر آپ نے روزے کی نیت کرنی ہے۔ جب آپ اپنے شہر سے نکلیں گے تو آپ مسافر کنسیڈر ہوں گے، اس کے بعد آپ نے روزہ افطار کر لینا ہے، وہ آپ کا روزہ قصر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سوال تھا کہ ماہ صیام میں یا روزے کی حالت میں ہم بالوں میں مہندی وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں، خضاب لگا سکتے ہیں یا نہیں، آئل لگا سکتے ہیں تو نہیں یا نہیں، تو پھر بالکل آپ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں آپ جلد کے اوپر کریم وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، آئل لگا سکتے ہیں، بالوں پر بھی خضاب لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر بہت زیادہ انسان کو پیاس لگ رہی ہو تو اس کے لیے وہ غرارے وغیرہ کر رہے یا کلی کرے تو حلق میں اگر پانی اتر جائے تو اس سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں، تو یاد رکھیے گا ایسا جب آپ کریں گے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ہاں، جب آپ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، طہارت کر رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، تو حلق میں اگر کوئی قطرہ چلا جاتا ہے، پیٹ میں چلا جاتا ہے حلق سے اتر کے، تو اس صورت میں روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اب جو سوال پوچھا گیا تھا کہ ایک بندہ زخمی ہوا ہے تو اب زخموں سے پس بہ رہی ہے، خون بہ رہی ہے، تو بار بار خون بہ رہا ہے، بار بار کپڑے چینج کرنا پڑتے ہیں، نجس ہو جاتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ نماز بھی پڑھنی ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہیں۔ بیسک کیا ہے؟ بیسک نماز پڑھنے کے لیے آپ کے جسم کا پاک ہونا، آپ کے کپڑے کا پاک ہونا۔ آپ کا جسم نجس نہیں ہے، آپ کا کپڑا نجس نہیں ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کا جسم تو پاک ہے، اب جہاں سے پس بہ رہی ہے، خون آ رہا ہے بار بار، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو پہلی بات یہ، اگر آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ اس زخم والی جگہ کو پانی سے بچانا ہے، پھر تو آپ نے جبیرہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اب جبیرہ وضو کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اگر ڈاکٹر نے کہا نہیں آپ اس کے اوپر پانی ڈال سکتے ہیں تو پھر آپ نے اس جگہ کو دھونا ہے، دھو کر آپ نے وضو کرنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اگر ڈاکٹر نے کہا کہ زخم کو آپ نے بچانا ہے پانی والی جگہ سے تو جبیرہ وضو کرنا ہے۔ وضو کیا ہے؟ جبیرہ وضو یہ ہے کہ جب آپ
کا وہ جسم کا وہ حصہ جہاں سے خون خدا نخواستہ یا پس بہہ رہی ہو اور ڈاکٹر نے کہا ہو کہ اس کے اوپر پانی نہیں لگنا چاہیے، تو آپ نے جسم کے اس حصے کو کور کرنا ہے پٹی لگا کے. جبیرہ بیسیکلی پٹی کو کہتے ہیں. پھر جب آپ نماز کے لیے وضو بنا رہے ہوں گے تو اپنا گیلا ہاتھ اس زخم والی جگہ کے اوپر پٹی کے اوپر آپ پھیریں گے تو آپ کا وہ وضو مکمل ہو جائے گا اور پھر آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اس صورت میں آپ کے کپڑے بھی نجس نہیں ہوں گے، کیونکہ بار بار اگر وہ وہاں سے پس بہہ رہی ہے اور خون بہہ رہا ہے تو پھر آپ کے کپڑے نجس ہو رہے ہیں. تو پھر آپ اس صورت میں آپ جبیرہ وضو کریں، اس جگہ کو کور کریں، اور جگہ کو کور کرنے کے بعد جبیرہ وضو کریں اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ پھر پیمائش کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ کا یہ انگوٹھا ہے، اس کا یہ اوپر والا حصہ ہے، جتنا ایریا یہ ہے، اگر اس سے خون کی مقدار زیادہ ہو تو وہ آپ کے کپڑے کو نجس کر دے گا. لیکن اگر اس والے حصے سے خون کی مقدار کم ہے تو اس صورت میں آپ اس خون والے کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز کی آپ کو چھوٹ ہے. ویسے وہ کپڑا ضرور نجس ہو جائے گا، لیکن اس کا جو بہترین طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس خون والی جگہ کو، اس کو پٹی سے اس کو آپ کور کر لیں، اور اس کے اوپر آپ جیسی کور والا حصہ ہے اس کے اوپر آپ گیلا ہاتھ پھیر لیں تو آپ کا جبیرہ وضو ہو جائے گا، اور جبیرہ وضو کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے. چینل پر اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. والسلام.